بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا، تم اہل کتاب لوگوں کے پاس جا رہے ہو تو سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول کر لیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے دولت مند افراد سے لیا جائے گا اور واپس انہی کے ناداروں کو دے دیا جائے گا۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لے تو ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچ کر رہنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1783۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو گنجے سام کی شکل دی جائے گی، حتیٰ کہ وہ اس کی گردن میں توق بن کر لپٹ جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے اس کی تائید میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دیا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کرے، بلکہ وہ ان کے لیے انتہائی برا ہے۔ عن قریب قیامت کے دن انہیں ان کی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1784۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں، بکریوں یا گایوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے یہ جانور قیامت کے دن انتہائی بڑے اور موٹے ہو کر آئیں گے۔ وہ اسے سینگوں سے ماریں گے اور پاؤں سے روندیں گے۔ جب آخری جانور گزر چکیں گے تو پہلے گزر جانے والے دوبارہ آ جائیں گے۔ اسے یہی عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ سب لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1785۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد حضرت عروہ بن زبیر سے اور وہ ہشام کے دادا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا رسی لے کر پہاڑ پر جانا اور وہاں سے ایندھن کا گٹھا اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لانا، اسے بیچ کر اس کی قیمت پر کنات کرنا، اس بات سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے وہ اسے کچھ دیں یا نہ دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1836۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون میری ایک بات پر پابندی سے عمل کرنے کا ذمہ اٹھاتا ہے، میں اسے جنت کا ذمہ دیتا ہوں۔ میں نے کہا، میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے کچھ نہ مانگنا۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمہ اللہ نے بیان فرمایا، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر ہوتے اور کوڑا ہاتھ سے گر جاتا تو کسی سے نہ کہتے تھے کہ یہ پکڑانا، بلکہ خود اتر کر پکڑ لیتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1837۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مال میں اضافہ کرنے کے لیے لوگوں سے ان کی دولت مانگتا ہے وہ تو جہنم کے انگاروں کا سوال کر رہا ہے۔ اسے اختیار ہے کہ کم طلب کرے یا زیادہ مانگ لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1838۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ نہ مالدار کے لیے حلال ہے اور نہ طاقتور تندرست آدمی کے لیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1839۔